الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجل المؤمن وجنة الكافر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ہمارا ہر کام کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات بنائی اور کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان 18,000 مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے محترم، سب سے اشرف اور سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا، مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کو کیوں پیدا کیا اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ظاہر بات اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیکار اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، اسی طریقے سے انسان کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے، اور ایک مقصد کے تحت اللہ پاک نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ پوری کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ ساری کی ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو اور بڑی سے بڑی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ ان الدنیا خلقت لکم، اور انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ تم تو اللہ کے لیے اور تم آخرت کے دن کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے زندگی کا اور ہمارے دنیا میں آنے کا اور ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے وہ مقصد ہمارے دنیا میں آنے کا؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال، پاکیزہ، طیب، جائز قرار دیا ہے ان کو اپنائیں، اور جن چیزوں کو اللہ پاک نے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ناجائز فرمایا ہے، حرام فرمایا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کہ ہمارے زندگی کا مقصد ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے پیدائش کا مقصد اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ ہم عبادت اور بندگی کرتے ہیں تو اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری کی ساری دنیا اور پوری دنیا کی انسانیت 24 گھنٹے کے لیے، ہمیشہ کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پوری دنیا اور دنیا کی ساری انسانیت مل کر اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ میں کفر کرنے لگ جائے، شرک کرنے لگ جائے اور بدعملی پر اتر آ جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ وہ تو بہت بلند والا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص مخلوق بنائی ہے جس کو ملائکہ اور فرشتے کہا جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی کر حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جن فرشتوں کو اللہ پاک نے جس کام میں لگا دیا ہے اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔
جیسے ایک سمندر ہو، بہت گہرا، بہت وسیع و عریض، بہت لمبا چوڑا گہرا سمندر ہو، اس سمندر میں اگر کوئی باہر سے لا کر چند قطرے پانی ڈال دے تو کچھ سمندر میں اضافہ نظر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ تو اسی طرح ساری انسانیت مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اتنے وسیع و عریض، لمبا چوڑا گہرا سمندر، اس میں سے اگر کوئی آدمی چند قطرے پانی نکال لے تو کیا کچھ کمی نظر آئے گی؟ نہیں آتی۔ اسی طریقے سے ساری انسانیت مل کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے لگ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، ہم اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ کس طریقے سے فائدہ ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتلایا کہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتوں برکتوں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری کے ساری خوبیاں اور یہ سارے کے سارے فائدے اس میں اللہ پاک نے رکھے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے اور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے لیے اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے بہت زیادہ تعداد کے اندر ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ کتنی زیادہ تعداد میں ہیں وہ؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے اپنے 18,000 مخلوقات میں سے 3 مخلوق کو منتخب فرمایا ہے۔ 18,000 جو اللہ تعالی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان 18,000 مخلوقات میں سے 3 مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایک تو ان میں سے ہے انسان، ہم سب، اور دوسرے ہے جنات، اور تیسرے ہے فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے تیار کیا گیا، ان کا پتلا بنایا گیا اور اس میں روح ڈالی گئی تو وہ انسان بن گئے۔ اور ہم بظاہر مٹی کے نظر نہیں آتے، حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو ہم بھی مٹی ہی کے ہیں۔ جتنی غذائیں ہم کھاتے ہیں وہ ساری کی ساری غذائیں ہماری کھائی جانے والی سب مٹی ہی سے اگتی ہیں۔ کھائی جانے والی چیزیں بھی اور پی جانے والی چیزیں بھی ساری کی ساری مٹی ہی میں نشو نما پاتی ہیں وہ، اور مٹی ہی سے اگتی ہیں اور ہماری غذا بنتی ہیں، اور وہ اسی سے خون بنتا ہے اور اسی سے وہ جوہر بنتا ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جسے نطفہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے بنایا ہے، نور سے۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں، جن فرشتوں کو اللہ پاک نے جن کاموں پر طے فرمایا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، وہی ان کی عبادت اور اطاعت و بندگی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہماوت کھڑے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھانا یہی ان کی بندگی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ کو یاد ہوگا رمضان مبارک میں یہ حدیث مبارکہ آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی افطار کا وقت ہوتا ہے اور روزہ دار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے کہ فرشتوں تم عرش کے اٹھانے کی یہ عبادت چھوڑ دو اور میرے روزہ دار بندوں کی دعا پر آمین کہو۔ تو معلوم ہے کہ عرش کو اٹھانا فرشتوں کی وہ عبادت ہے۔ کچھ فرشتے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، وہ انہی کی عبادت ہے۔
فرشتوں کی تعداد کس قدر زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یہ کعبہ جو شہر مکہ کے اندر واقع ہے، جو پوری دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے، ہم انسان اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن اسی خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ 7ویں آسمان کے اوپر ایک کعبہ ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور اس کعبے کا نام بیت معمور ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس 7ویں آسمان کے اوپر کے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ جو 70,000 فرشتے آج طواف کرتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آئندہ قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کا نمبر طواف کے لیے نہیں لگتا۔ اندازہ لگا کس قدر کثیر تعداد کے اندر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مخلوقات کو، انسان کو، جنات کو اور فرشتوں کو، اللہ پاک نے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور ان 3 مخلوقات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 72 حصے کیے۔ ان 3 مخلوقات کے اللہ تعالیٰ نے جنات، انسان اور فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے 73 حصے کیے۔ 73 حصوں میں سے 72% حصے فرشتوں کے ہیں، اور 1% انسان اور جنات ہیں۔ اندازہ لگ کس قدر کثیر تعداد ہے ان کی، کتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان جو 1% ہیں ان کے 73 حصے کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کے پھر 73 حصے کیے، اور 73 حصوں میں سے 72% حصے جنات کے ہیں، اور 1% انسانوں کا ہے۔ 72 حصے اور 72% جنات ہیں، اور 1% حصہ انسان ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے 73 حصے کیے۔ انسانوں کے 73 حصے کرنے کے بعد انسانوں میں سے 72% حصے انسانوں کے وہ ہیں جنہوں نے پیغمبروں پر، انبیاء پر ایمان نہیں لایا۔ 73 انسانوں کے حصوں میں سے 72% حصے انسانوں کے ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبروں پر، رسولوں پر، انبیاء پر ایمان نہیں لایا۔ انسانوں میں سے صرف 1% انسانوں نے پیغمبروں پر ایمان لایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر ایمان لانے والا جو طبقہ ہے، جو 1% ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی 73 حصے فرمائے۔ 1% انسانوں نے جو پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں ان کے بھی 73 حصے کیے، اور 73% اور 73 حصوں میں سے 72 حصے 72 حصے اپنے بدعملی کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنے سرکشی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور صرف 1% ایک حصہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ 1%۔ تو کس قدر کثیر تعداد ہے فرشتوں کی انسان و جناتوں کے مقابلے میں، اور کس قدر کثیر تعداد ہے انسانوں کے مقابلے میں جنات کی، اور کس قدر کثیر تعداد ہے ایمان والوں کے مقابلے میں بے ایمانوں کی، اور کس قدر کثیر تعداد ہے جہنم میں جانے والوں کی جنت میں جانے والوں کے مقابلے میں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودی اپنے 72 قسم کے گناہوں کی وجہ سے، اسی طرح نصارہ میں ان کے 72 قسم کے گناہوں کی وجہ سے نصارہ میں بھی 72 فرقے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں 72 کے بجائے 73 فرقے ہوں گے، اور ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقے اپنے بدعملی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے سرکشی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور صرف ایک فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ حضرات صحابہ
رضی اللہ عنہما اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور 73 فرقوں میں سے 72 فرقے اپنے بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ایک، اس کی علامت کیا ہے؟ اس ایک جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ اس کی خوبیاں کیا، اس کی کمالات کیا ہیں؟ وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معمولی سر کا، بہت سادہ، بہت چھوٹا سر کا جملہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے۔ چھوٹا سر کا جملہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اتنا ہی ہے بس۔ لمبی چوڑی کوئی آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی تقریر اور بیان نہیں فرمایا آپ علیہ السلام نے، بلکہ اتنا فرمایا صحابہ کے پوچھنے پر، اس جنتی ایک فرقے کی پہچان یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں وہ بھی اگر اس طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہ جنتی فرقہ ہے۔ تو اب ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں کہ اپنے زندگی کا ہر عمل ہم ما انا علیہ و اصحابی کے تحت میں کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی میرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتا ہے یا نہیں۔ میرے کاروبار، میری تجارت، میری بزنس اور میری دیگر مصروفیات اور میری معاشی، میری سماجی زندگی حضرات صحابہ کی زندگی سے میل کھاتی ہے یا نہیں۔ اگر ہماری زندگی، ہمارے مصروفیات، ہمارے کاروبار، ہماری معاشرت، ہماری معیشت اور اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ اگر میل کھاتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں تادم حیات جب تک تو زندہ رکھ تو اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے مصروفیات اور ہمارے کاروبار، ہماری معیشت اور ہماری معاشرت اگر حضور کی زندگی سے میل نہیں کھاتی، حضرات صحابہ کی زندگی سے میل نہیں کھاتی، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے میری زندگی اس طریقے پر آ جائے جو طریقہ ہمارے نبی نے بتلایا ہے اور جو طریقہ حضرات صحابہ نے بتلایا ہے، تاکہ میں بھی اس جنتی فرقوں میں شامل ہو سکوں اور میں بھی جنت میں داخل ہونے والا ہو سکوں۔ ہم ٹٹولے اپنی زندگی کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بالکل اپنے زندگی کو ٹٹولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس من چاہی زندگی، جیسا جی میں آیا ویسا کرنے کو تیار ہیں، چاہے کاروبار ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے گھریلو زندگی ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو، اپنے مرضی سے منمانی فیصلے، منمانی رائے، منمانی دینداری، منمانی تجارت۔ تو تم مجھے بتلائیے کیسے جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمان کہ یہودیوں میں، نصرانی میں 72 فرقے ہیں، تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 73 فرقوں میں سے صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا ہم نے فکر کی ہے کہ کیسے اس ایک فرقے میں جو جنتی ہوگا اس فرقے میں اور اس جماعت میں میرا شمار ہو؟ تو بھائی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک اگر گزر گئی تو چھوڑ دیجئے، جو گزر گئی، توبہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہم کچھ کر نہیں سکیں گے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ماضی میں جو ہماری ٹیڑھی ترچھی زندگی گزر گئی، غلط راہ پر ہم چلے گئے، غلط فیصلے ہم کر چکے، غلط کاروبار کر چکے، غلط زندگی ہم گزار چکے، تو اسے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ نہ جانے ہم میں سے کس کی زندگی کے کتنے دن بچے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ کب حضرت اسرائیل حاضر ہو جائیں اور کب کہیں کہ چلو عبداللہ صاحب آپ کو آج چلنا ہے۔
نہیں کہا جا سکتا. اس لیے قبل اس کے کہ حضرت اسرائیل آج حاضر ہوں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور منمانی زندگی گزارنے سے اور من چاہی زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو محتاط رکھیں، ورنہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوگا اگر اس کو بتایا جائے تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری اور پوری انسانیت کی اس سے پوری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه، اے لوگو جو حکم پیغمبر تم کو دے اس کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو. کیا مطلب مضبوطی سے پکڑے رہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس پر مضبوطی کے ساتھ میں عمل کرو. پیغمبر علیہ السلام نے جو حکم تمہیں دیا ہے اس پر عمل کرنے اور عمل کرنے کے سلسلے میں تمہارے قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے تم کو جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کے قریب مت جاؤ، اور ایسے موقع پر تمہارا قدم پھسلنے نہ پائے. تو یہ نبی علیہ السلام ما انا علیہ کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. اور صحابہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے لوگو تمہارے پر ضروری ہے میرے سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کے سنت پر بھی عمل کرنا. تو خلفاء چار ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ چار خلفاء کہلاتے ہیں. آپ کہیں گے کہ دیگر صحابہ کے بارے میں دوسری حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے جس کسی کے تم اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. مطلب کسی بھی صحابی کی اقتداء ہم کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ سارے کے سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے مکمل طور پر شریعت و سنت پر عمل کیا ہے. کسی بھی صحابی کا کوئی طریقہ اور کسی بھی صحابی کی زندگی کا کوئی عمل شریعت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے، جب پوچھنے پر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا اس کی پہچان کیا ہے، تو بہت مختصر طور پر آپ علیہ السلام بیان فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا اس کی پہچان اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہوں گے. اس لیے بھائیو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ میری زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہو، میری زندگی حضرات صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی ہو. کوئی بھی زندگی کا مرحلہ، کوئی بھی گوشہ ہو، زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر ہو، ہم شریعت و سنت کو نہ چھوڑیں. لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان جس قدر کثرت کے ساتھ شریعت و سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور شریعت و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے آئے دن مسلمانوں پر ایسے حالات آ رہے ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا موبائل کی اسکرین کے اوپر اور اخبارات کی سرخیوں میں کوئی ایسی سرخی نہ آتی ہو جس کو دیکھا نہیں جاتا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے. ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے صاحب قرآن. ان دو چیزوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے قرآن مجید ہی کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
اور صاحب قرآن کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ حفاظت کریں گے لوگوں سے، نبی کریم علیہ السلام کی، کہ جو مسلمان بھی ان دو چیزوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن پر ایمان لانے کے اعتبار سے کہ لا ریب فی، پوری دنیا کے اندر قرآن ایک ایسا واحد کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فی، اللہ فرماتے کوئی شک و شبہ نہیں، ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر کتاب ہے قرآن۔ قرآن پر ایمان لانے کے اعتبار سے، قرآن کو سیکھنے کے اعتبار سے، اور قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے، اور قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے اعتبار سے، اور قرآن کریم کی تعلیمات و ہدایت پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اور قرآن کا پیغام قوموں تک، لوگوں تک، اپنوں تک، آڑوں تک پہنچانے کے اعتبار سے ہم قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی ضرور حفاظت فرمائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ قرآن میں کیا ہے۔ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑ جائیں۔ کیسے جڑ سکتے ہیں؟ کہ ہم نبی علیہ السلام پر ویسے ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لانا چاہیے، ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں جیسے کہ محبت کرنا چاہیے، ہم نبی علیہ السلام کے سنتوں سے، آپ کے تعلیمات سے محبت کریں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے سنتوں اور آپ کی تعلیمات و ہدایات پر ویسے عمل کریں جیسے عمل کرنا چاہیے، اور آپ کی ہدایات اور آپ کے تعلیمات کو اور آپ علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کی قوموں تک، اپنوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کریں۔ کس قدر آئے دن حالات اور واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، جانے کب کون سا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے۔ نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان بھی محفوظ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بھی محفوظ ہو تو ہم ان دو چیزوں کے ساتھ میں جڑ جائیں اور دو چیزوں سے وابستہ ہو جائیں، ایک اللہ کے بابرکت کلام قرآن سے اور دوسرے صاحب قرآن پیغمبر سے، تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہماری حفاظت کرے گی۔ تو بھائیو، جیسے میں نے شروع میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے اور دنیا میں اتنی ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ اور انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو اللہ کی بندگی کے لیے، آخرت کے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم، کہ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد